نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دلی دوست بناتے ہیں ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے جو جالے بننے میں لگی رہتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے کمزور مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ کاش لوگ اس بات کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مکڑی اور اس کے جالے کی مثال پیش کر کے اپنے بندوں کو غور و فکر کی اور جاننے کی دعوت دے رہا ہے۔ سامنے سے تو ہر شخص کو نظر آتا ہے کہ مکڑی کا جالا بہت کمزور ہوتا ہے، ایک جھاڑو کی سینک سے توڑ کے پھینک دیا جائے، ایک انگلی مار کر اسے گرا دیا جائے، تو ہر بندہ جانتا ہے کہ مکڑی کا جالا کمزور ہے۔ آخر اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں پر کہ غور کرو اس کے اوپر، تو وہ ہمیں غور کرنے کی دعوت یوں دے رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار، اپنا حمایتی سمجھا تو سمجھ لینا کہ جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی ہے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت اور اللہ کے اذن کی ہر چیز محتاج ہے، یہاں تک کہ تم قیمتی سے قیمتی طاقت کا کیپسول کھا لو، عمدہ سے عمدہ علاج کے لیے دوائیں کھا لو، مگر ہر دوا مولا کے حکم کا انتظار کرتی ہے کہ اگر تیرا حکم ہو تو میں اس کو شفا بخشوں، اور تیرا حکم نہ ہو تو بالکل بیکار ہو کر رہ جاؤں۔ تیرا حکم ہو تو اس کے اندر طاقت پہنچاؤں، اگر تیرا حکم نہ ہو تو مٹی بن کر لگ جاؤں۔ اسی لیے آپ نے بہت سارے مریضوں کو دیکھا ہوگا، صاحب 8 دن تک اس ڈاکٹر کا علاج کیا، کوئی فرق ہی نہیں ہوا، جگہ جگہ چیک اپ ہو رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہوتا۔ پھر مولاناؤں کے پاس جاتے ہیں کہ پتہ نہیں جادو ہے، ٹونا ہے، نظر ہے، کیا ہے، ذرا دیکھ لینا۔ چاہے نظر ہو، چاہے جادو ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے پڑھ پھونک دیا جائے، ہر چیز ہے اللہ کی محتاج۔ پڑھنا پھونکنا بھی جبھی کام آئے گا جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا شفا کے لیے، لیکن اسباب اختیار کرنے کا بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ دوا بھی ایک سبب ہے، اسے بھی اپناؤ، پڑھنا پھونکنا بھی ایک سبب ہے، اسے بھی اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ جس سبب سے چاہے گا شفا بخش دے گا، لیکن شفا دینے والا اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی یہ شفا کی ایک میں نے مثال دی، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، ہر کام کے اندر جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی ہے وہ کام پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ نہ جانے کتنی اڑچنیں آ جاتی ہیں، اور آدمی پیسہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ کر سکتا ہے، مگر کہتا ہے یہ رکاوٹ آ گئی، وہ رکاوٹ آ گئی، اس وجہ سے کام نہیں ہوا، اس وجہ سے کام نہیں ہوا۔ وہ ساری رکاوٹیں دنیا میں دیکھنے کی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں آیا اس کام کے ہونے کے لیے تو نہیں ہو پایا۔ اب یہ نئے نئے ٹیکنالوجی کے دور ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی یہ حملہ ہوا تو پتہ بھی نہیں چلا، ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، بتا ہی نہیں سکی کہ بھائی کدھر سے دشمن آ رہا ہے، کدھر کیا کر رہا ہے، کیا ہے۔ جب اللہ کوئی کام چاہے گا جب ہوگا، اور جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا تو سائنسداں بھی فیل ہو جائیں گے، لوگوں کی عقلیں بھی فیل ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ،
واللہ مع الصابرین۔ بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چھوٹے بڑوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے تو پھر جو جس کو چاہے نقصان پہنچوا دے اللہ تعالیٰ، جس کے ذریعے سے چاہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے۔ الغرض نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسری چیزوں کو اپنا مددگار بناتا ہے، حمایتی بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، تو چاہے وہ کتنی ہی طاقتور چیز ہو وہ بیکار ہو کر رہ جاتی ہے جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا۔ اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر ان سے بھی اسلامی بھائی چارہ رکھا ہے میں نے دلی دوست بنایا ہے تو بس اللہ کو بنایا، اور اول سے لے کر آخر تک سوائے اپنے مولا کے اور کسی کی طرف آپ نے توجہ نہیں رکھی، جو کچھ کیا اللہ کی خاطر کیا، اور دنیا میں دیکھنے میں چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے، اٹھتے بیٹھتے، لیکن وہ تو یہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ میں اللہ کی خاطر یہاں کام کر رہا ہوں اور مجھے اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، میں یہاں کیوں لگوں دنیا کے چیزیں اکٹھی کرنے میں۔ نہ اپنے لیے دنیا زیادہ پسند فرمائی، نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے پسند فرمائی، اور نہ اپنے محبت کرنے والوں کے لیے پسند فرمائی۔ ایک شخص آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا بھائی کیا کہہ رہا ہو، ذرا غور کر لو۔ کہ یا رسول اللہ صحیح بات ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ جب انہوں نے 2-3 بار یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی پھر مصیبتوں پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا جو مجھ سے محبت سچی کرتا ہے تو پریشانیاں اس کی طرف اتنی تیزی سے دوڑ کر آتی ہیں کہ طوفان اور سیلاب بھی کیا دوڑ کر جائیں گے، جیسے کہ پریشانیاں اس کی طرف آتی ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے رسول سے محبت کی، انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھائیں۔ ایوب علیہ السلام کے اوپر کیا حال گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی تبلیغ کا اپنا ذمہ داری اور فریضہ ادا کیا تو کیسے کیسے کفار مکہ نے ستایا۔ کئی مہینے شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، کھانے کے لیے سامان فراہم نہیں ہوا تو پتے کھا کر گزارا فرمایا۔ حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال تقریباً جنگل میں گزارے اور بوٹیاں اور پیڑ اور پتے کھا کر وہاں پر گزارا کیا۔ کیا تھا؟ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ اور جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں ان کی تو طرح طرح کی خواہشیں، طرح طرح کی آرزویں، اور وہ آرزویں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے مگر 2 چیزیں اس کی ہمیشہ جوان رہتی ہیں، ایک تو آرزویں اور امیدیں جوان رہتی ہیں، اور دوسرے دنیا کی محبت اس کی جوان ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہتا ہے یہ اور مل جائے، وہ اور مل جائے، ایسا اور ہو جائے، اتنا اور جی لوں، اتنا اور کر لوں، اتنا اور کر لوں، اور فرمایا یہی کرتا رہتا ہے، امیدیں تو پوری ہوتی نہیں، موت آ جاتی ہے اس کو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی گاڑی اور فرمایا یہ لکڑی جو ہے اسے انسان سمجھ لو آپ، اور ایک اس کے برابر میں ذرا اس سے چھوٹی لکڑی گاڑی، اور فرمایا اس لکڑی کو آپ اس کی موت سمجھ لو، اور پھر اس کے فاصلے سے ذرا اور دور ایک اور چھوٹی سی لکڑی گاڑی، فرمایا یہ اس کی آرزویں اور امیدیں۔ فرمایا یہ انسان آرزوؤں اور امیدوں کی طرف چلتا ہوتا ہے مگر بیچ میں ہی موت آ جاتی ہے اور انتقال کر جاتا ہے، آرزویں پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے پیر و مرشد مولوی ریاض الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلی، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ ارمان اور آرزویں تو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ دیکھو کہ اللہ جائز اور حلال طریقے سے روزی عطا فرما دے اور امید ہماری کم کر دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے حضرات تابعین نے یہ پوچھا
جیسے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اور حضرات ہیں، یہ فرماتے ہیں جب امام مالک سے ایک شخص نے یہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ زہد کیا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا زہد کے معنی ہے کہ آپ جائز اور حلال کمائی جتنی مل جائے حاصل کریں اور اپنی آرزوؤں کو جہاں تک ہو سکے گھٹائیں۔ یہ آرزویں نہ کریں کہ یہ اور ہو جائے وہ اور ہو جائے، جب تک یہ آرزویں کرتا رہے گا بندہ پریشان ہی رہے گا، کہے گا میری یہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ اپنا مکان مٹی کے ذریعے سے لیپ کر ٹھیک کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ فرمایا موت تو اس سے بھی زیادہ قریبی ہے، گھر ٹھیک کر کے پکا کرو گے کہ پتہ نہیں 10 سال اور چل جائے، 20 سال اور چل جائے، تم اپنے آپ کو دیکھو تم کتنے سال اور چلنے والے ہو۔ فرمایا سمجھدار تو وہ ہے جو اپنا حساب کتاب خود کرتا رہے روزانہ، کہ بتا بندے تو نے کیا کیا اچھائیاں کی دن بھر، کیا کیا برائیاں کی، کیسے کیسے کمائی کی، کیسے کیسے خرچ کیا۔ فرمایا اپنا حساب لیتا رہے اور آرزویں کم رکھے تو فرمایا وہ سمجھدار ہے، اور بیوقوف وہ ہے، عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے، نفس ادھر کو لے جانا چاہتا ہے ادھر کو چلتا ہے اور اپنی خواہشیں دن بدن بڑھاتا رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس اپنی موت کو ہر وقت قریب سمجھا کرو اور دنیا میں ایسے رہا کرو جیسے تم دنیا میں ہو ہی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، یوں کر کے پکڑا اور ہلایا، ہماری دنیا میں ایسے رہی ہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، راستے پہ جو چلتا ہوتا ہے وہ رہتا ہے، اور اپنے آپ کو ان میں شمار کرنا جو قبروں میں موجود ہے، اپنے آپ کو زندہ مت سمجھنا، جس کو صوفیاء کرام نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، زندہ ہی مت سمجھو اپنے آپ کو۔ فرمایا آدمی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور موت سے ڈرنے لگتا ہے۔ جب موت سے ڈرنے لگتا ہے تو ہر چیز اسے پریشان کرتی ہے، اور جب موت کو گلے لگانے کو ہر وقت تیار ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ موت سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ موت سے بڑی مصیبت ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت تو وہ ہے جو اس کی جان ہلاک ہو رہی ہوتی ہے اور دنیا چھوڑ کر جاتا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ماتا فقد قامت قیامتہ، ارے جب قیامت آئے گی مگر جو مر گیا سمجھ لو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ سب سے بڑی قیامت کا منظر تو وہ اس وقت گزرتا ہے جب روح نکلتی ہوتی ہے اس کی، اور پھر قبر کے احوال اور میدان محشر کے احوال آئندہ آ ہی رہے ہیں، دنیا تو چھوڑ کر چلی گیا آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ کو پیشاب کی ضرورت ہوئی، آپ نے ایک طرف آڑ میں جا کر پیشاب کیا اور پیشاب سے فارغ ہو کر آپ نے تیمم کیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تیمم کی کیا ضرورت ہے، ابھی آگے چلیں گے وہاں پانی موجود ہے، وضو کر لینا۔ اور میں نے یہ سوچا پتہ نہیں پانی تک بھی پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جو آپ اپنی امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ جو اپنے دل میں آرزویں اور امیدیں رکھے ہوئے ہیں، کل کو ایسا کروں گا، 1 مہینے کے بعد ایسا کروں گا، سال بھر کے بعد ایسا کروں گا، حضور فرما رہے ہیں وہاں تک پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے یہ تو بات کی بات ہے۔ پہلے تو موت کی تیاری رکھو ہر وقت، بعد میں اپنی آرزویں دیکھنا، اگر اللہ پہنچا دے تو اس کا بہت بڑا کرم ہے، ورنہ تو موت تک تو پہنچنا ہی ہے ہر ایک کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں سے اس دنیا کی محبت دور فرمائے، اور اپنی اور اپنے رسول اور اپنے دین کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں قائم فرمائے، اور آخرت کی کامیابی کی طرف اللہ زیادہ ہماری توجہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، خاص طور سے ہمارے ایمانوں میں اور زیادہ قوت اور روشنی پیدا فرما، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ